خالق السماوات والأرضين نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا مولانا محمد وآله وصحابه وأزواجه وذرياته أهل البيت أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اطلبوا العلم ولو كان بالسين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فریضۃ على كل مسلم ومسلمة. صدق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. الحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے میں تھوڑا آپ سے گزارش کر دوں، زیادہ ٹائم نہیں لیں گے انشاءاللہ. باقی علماء پیچھے ہیں، آپ کو مدرسے میں حصہ لینا ہے، کوئی بڑبڑاہٹ کر کے اٹھ کے باغ مت جانا، اور آپ کو اچھی طرح کام مدد کرنا ہے ایسے مدرسے کی. انشاءاللہ ہمیں پروگرام ہے آگے بڑھنے کا، منتظر صاحب وغیرہ کے ساتھ میں ہے، وہاں بھی کافی ہزاروں کی تعداد میں لوگ منتظر ہیں. اس لیے صرف 10 سے 15 منٹ میں آپ سے کچھ ضروری بات عرض کروں گا. میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کے ہمارے اس جلسے میں علماء کرام کی موجودگی کے ساتھ ساتھ ہمارے مدنی صاحب بھی یہاں براجمان ہیں. بہت خوشی کی بات ہے یہ. اور میں مدنی صاحب کو جو ان کا خاندان ہے، میں ان کو دیکھ کر کے تعریف نہیں کرتا ہوں، تو یہ بھی یاد رکھنا ہو، میں ہمیشہ اس خاندان سے واقف ہوں. الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ جل شان ان کو اپنے پیر و مرشد کی برکت سے، نگاہ سے جو ان کو منصب دیا ہے وہ ہے، کوئی چھین نہیں سکتا اس کو. لوگ تو پھر ٹھیک ہے وہ ٹھیلے لگاتے تو اس کی تو الگ بات ہے، ان کو اپنی سے کوئی مطلب نہیں ہے. وہ تو میں اکثر میں ان کو فقیر سالم احمد ہے، فقیر عبداللہ ہے کہ فقیر غازی، فقیر لفظ میں زیادہ میں استعمال ان کے لیے کرتا ہوں، اور وہ اس لیے کہ وہ پیر سائیں کے فقیر ہیں نا پیر سائیں کے فقیر ہیں، تو اس لیے لفظ فقیر وہ بھی اپنے دل میں خوش ہوتے ہیں کہ الحمدللہ یہ لفظ ہمارے لیے بہتر ہے سب لیے. اور میں تو کہتا ہوں ہمیشہ یہ فقیر لفظ ان کے خاندان میں سلامت رہے. لفظ جو ہے نا، یہ لفظ جو ہے لوگ معمولی سمجھتے ہیں اس کو، اور معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بہت بڑا یہ لفظ ہے. اس کے لیے تشریح کے لیے تو کئی گھنٹے چاہیے مجھے، وہ تو ابھی اس وقت جو ہے ٹائم نہیں ہے، آگے پروگرام بھی ہے. اس لیے میں سب سے معافی چاہوں گا، کمیٹی والوں سے بھی معافی چاہوں گا کہ ہم یہاں سے بس یہ 10-15 منٹ بول کر کے ہم ساتھ میں سب روانہ ہو جائیں گے. اس لیے آپ معافی انشاءاللہ. پھر آپ کے لیے دوسرا وقت کشادہ دیا جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے. اس وقت کمیٹی والی معاف کریں اور تمام سامعین بھی معاف کریں، ٹھیک ہے؟ اب اسی میں معذرت مانگ لیتا ہوں. کون ہے ناظم کمیٹی کا صدر کون ہے بھائی؟ معافی دے دیں مجھے بس. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کو علم کی ضرورت پڑے کسی فن کی، اور وہ فن آپ کی انڈیا میں نہیں ہے، مثال کے طور پر علماء وغیرہ جو بھی اس کا جو مطلب نکالتے ہیں، لیکن میں آپ کو اپنے حساب سے مطلب سمجھاتا ہوں. یا تھوڑا آواز کرو، یا کیا کر رہے ہو، بخیلی کی کر رہے ہو، تاکہ سنے بیچارے سب. اگر کوئی فن یہاں آپ کو نہ ملے آپ کے ملک انڈیا میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ فرمائی ہو، بلا کوئی ایسا کوئی فن ہے جو کسی دوسرے ملکوں میں نہ ملے، کسی دوسروں ملکوں میں نہ ملے، وہ فقط چین میں ہی ملے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر نبوتانہ نظر گئی ہو کہ بھلا یہ تمام آنے والے بندوں کو، انسانوں کو نفع کیسے ملے. تو حضور نے 1400 سال پہلے اشارہ فرما دیا
کہ اگر آپ کو ضرورت پڑے کسی فن کی، کہیں آپ کے انڈیا میں نہ ملے، کسی دوسرے ملکوں میں نہ ملے، وہ ملک چین میں ملے، تو اگر آپ کو جانا مشکل ہو نا تو وہاں بھی جا کر کے بھی وہ چیز حاصل کرنا. وہ آج تو جانا کو مشکل ٹھیک ہے ہی نہیں، کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا چند ملکوں کے سوائے. خیر، ایک حدیث پاک ہے، حضور کا کلام ہے، حضور کی بولی ہے. اور دوسری ہمارے ذہنوں میں فکروں میں ایک بات ہے، بچیوں کو کیسے پڑھائیں، بچیوں کو کیسے، اب تو نہیں ہے خیر، کسی ایک دو بیچ میں ایسا گزرا، بچیوں کو کیسے پڑھائیں. ارے کم بختو، آپ کے نبی نے کیا فرمایا ہے وہ دیکھو نا، وہ سنو نا. آپ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، کیا آپ کو نصیحت دی ہے وہ سنو. حضور فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا طلب کرنا ہر مسلم بندے پر، ہر عورت پر فرض ہے. لفظ مسلمہ ہے نا، یہ عربی ورڈ کے حساب سے تانیث ہے، وہ آگے جو ہے وہ جینٹس کے لیے ہے، اور دوسرا لفظ مسلمہ لفظ جو حضور نے فرمایا ہے وہ لیڈیز کے لیے. آئی سمجھ میں بات آپ کو؟ مسلمہ اور تا پیچ میں لگ گیا تو وہ لیڈیز کے لیے ہو گیا، بس مسلم جینٹس کے لیے ہو گیا. حضور نے تو یہ فرمایا کہ جینٹس اور لیڈیز سب پر علم کا طلب کرنا فرض ہے. حضور نے فرمایا، ہمارے محبوب نے تعلیم عطا فرمائی. آگ سمجھو کہ حضور کے زمانے میں کوئی ایسی عورتیں کی عالمیں تھیں، ارے ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ کون تھی بلا، مفتی تھی وقت کی، قاضی تھی، مجتہد تھی، محدث تھی، مفسر تھی. بڑے بڑے صحابی جب قرآن شریف کے اندر جب ان کو تکلیف ہوتی سمجھنے کی، وہ سمجھ نہیں پاتے، یا حضور علیہ السلام کی کوئی حدیث سمجھ میں نہیں آتی، تو حضور کے بعد اگر کوئی وہ ان کو تکلیف ہوتی، مشکل ہوتی نا، تو فوراً صحابہ کرام کیا کرتے کہ یہ مسئلہ تو ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دربار میں جاؤ گے تبھی حل ہوگا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو کیا تھی؟ لیڈیز تو تھی نا. کیا کون تھی وہ؟ مفتی تھی، مفتیہ تھی، قاضیہ تھی، محدثہ تھی، سبحان اللہ، مفسرہ تھی، بلکہ رئیس المفسرین تھی. سبحان اللہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جیسی رئیس المفسرین اگر ان کو مشقت ہوتی تو ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس آتے، ماں اس مسئلے کا حضور نے کیا فرمایا ہے. ام المومنین کی فوراً حل فرما دیتی کہ حضور اس کا حل یوں فرمایا تھا. حضور کے فرمانے کا یہ مقصد ہے. تو لیکن تکلیف یہ آتی ہے، انگریزوں نے ہم کو خبیثوں نے بانٹ دیا. کوئی ایک زمانہ تھا، آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، وہ اوپر والوں کو کئیوں کو معلوم نہیں ہے. ایک وہ زمانہ تھا کہ ہمارے اسکولوں میں عربی فارسی پڑھائی جاتی تھی. آپ آزادوں کو معلوم نہیں ہے. آج کل کے جو ایجوکیشن جو کر رہے ہیں ان کو بھی کوئی معلوم نہیں ہے کہ کیا یہ فارسی پڑھائی جاتی ہے. ارے تمہیں کیا، تم بچے ہو بھی. جو جس زمانے میں ہم لوگوں نے پڑھا، مثال کے طور پر مطلب گجراتی پڑھا کہ بھئی ہمارے گجرات میں پڑھا ہم نے، لیکن سینئر سیکنڈری والا ہمارے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا. بھلے ہم دو مثال دے رہا ہوں، 4 پڑھی کہ 5 پڑھی اس زمانے کی، اس ٹائم کی جو پرانے زمانے کی جو پڑھی تو 4-5 کتاب پڑھی، 5 کلاس پڑھی تو 12ویں کلاس میں ہمارے سامنے کھڑا نہیں، انشاءاللہ کھڑا نہیں ہو سکتا. یقین ہے اس لیے کہ وہ دیانتداری کے ساتھ ملک کو اپنا ملک سمجھ کے ساتھ کہ تعلیم سے ہمارا ملک عزت والا ہوگا، تعلیم سے ہمارا علم جو ہمارا ملک آگے بڑھے گا، تعلیم سے ہماری اتفاق محبت ثابت رہے گی، تعلیم میں ہم آگے بڑھے میں ہر محکمے میں، ہر حساب سے، ہر اعتبار سے، تجارت میں، نفع میں، کھیتیوں میں، باڑیوں میں، معاملے میں سب تعلیم ہوتا تو لوگ وہ سمجھدار تھے، سمجھتے تھے، اور بالکل ان کو دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ تعلیم کے بغیر کچھ نہیں ہے. اور دوسری بات لوگوں کے دل میں ایجوکیشن. ارے یار ایجوکیشن آپ نے سیکھا کہاں سے ہے؟
تھوڑا مجھے رائے تو دو. یہ ایجوکیشن صرف اسکولوں میں ہے کیا کہ کوئی وہ زمانہ تھا، بلخ بخارا کا زمانہ تھا، کوفہ بغداد کا زمانہ تھا، عراق و عرب کا زمانہ تھا، جس میں لوگ وہ عالم مولوی، جس کو عالم مولوی آج کہتے ہیں، وہ عالم مولوی بڑے ان کو بڑے اس زمانے میں میاں جی اور ملا کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ میاں جی اور ملا کہتے تھے. ملا جیون عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ کا استاد ملا احمد جیون، جن کی قبر دلی میں آج راج کر رہی ہے. وہاں ایسے ملا عالم کو ملا بولتے ہیں. وہ سب جانتے ہیں، ہر فن جانتے ہیں، ہر فلسفہ ہو، تمہاری سائنس ہو، سائنس کے جتنے بھی پروجیکٹ ہوں، جتنے سارے معاملے ہوں، جتنے سارے آپ کے تعلیم کے پرکار ہوں، سارے کے سارے وہ علماء عالم ہی جانتے تھے. مدرسوں میں پڑھاتے تھے، مدرسوں میں. یہ فلسفہ منطق کیا ہے؟ کسی نے جانا ہے؟ کسی کو معلوم ہے کہ فلسفہ یہ منطق کیا ہے؟ علم میقات کیا ہے؟ علم میراث کیا ہے؟ ارے تم مدرسوں کی اگر تم نظام کو دیکھ کر کے ان کا فہرست بنا کے دیکھو بنا کہ تمہارے اسکولوں میں وہ علم نہیں ہے جو مدرسوں کے علم پڑھایا جاتا ہے کسی دور میں. اللہ سبحان اللہ. کہاں ہے وہ آج وہ ایجوکیشن انگریزوں نے بانٹا ہے ہمیں. ان کم وقت نے ہم کو بانٹ کے رکھ دیا بس کہ مدرسوں سے یہ چیز نکال دو، مدرسوں سے نکالو، یہ فلسفہ نکالو، منطق نکالو، یہ فلان نکالو، یہ سائنس نکالو. ارے سائنس تو ہم خود ہیں. سائنس کیا کرے گی بیچارے؟ سائنس تو قرآن ہے. تو پوری دنیا کو کس نے سکھایا؟ سائنس قرآن نے سکھایا. گہری نظر سے کو دیکھے تو پتہ پڑے. لیکن اللہ بس خدا خیر کرے، انگریزوں نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا. بس یہ ساری چیزیں بس بانٹ کے نام بدل کے سب اسکول میں کر دیا. اب اسکول میں پڑھنے والا وہ اعلیٰ درجے کا مولی ملا کم درجے کا. یہ تو ہو نہیں سکتا. بے انصاف ہے کہ نہیں بھائی؟ میں اوپر والے تمام ہمارے معززوں سے پوچھوں گا کہ یہ بے انصافی نہیں ہوگی. کبھی ایسا دل مت کرنا کہ ہمارے مذہب اسلام میں کوئی فن نہیں ہے. ہمارے مذہب اسلام کے مدرسوں میں کسی زمانے میں یہ چیزیں نہیں پڑھا جاتی جو آج اسکولوں میں اتنی ساری انگلش یہ وہ سب پڑھا. ارے ہمارا تعلق کسی زمانے میں نزدیک کے زمانے میں ہمارے ہندوستان کا تعلق ایران سے تھا. کس سے تھا؟ ایران سے. بڑے مفکر تو تھے لوگ ہمارے ہندوستان کے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم، یہ بات ہی تھی نہیں. یہ تو کم بختوں نے بھی ڈالی ہے بانٹنے کے لیے. یہ یہودی سازش ہے، کچھ نہیں ہے. یہ اسرائیلی سازش ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ مسلمان کو بانٹ دو. ارے مسلمان کو بانٹنے سے کیا ہوا؟ ہمارا ملک خراب ہوگا. مسلمان کبھی بٹنے والا نہیں ہے انشاءاللہ. ہمارے ملک کی تم خرابی کر رہے ہو، ملک کو بانٹ رہے ہو، مسلمان نہیں بٹ رہا ہے. اس لیے خدا کے واسطے کہہ رہا ہوں، قوموں سمجھ جاؤ، اپنے ملک کے وفادار، دین مذہب کی وفاداری کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے وفادار بنو خدا کے واسطے. یہ جگہ فساد غداری ہے، وفاداری نہیں ہے قسم خدا کی. یہ جگہ، یہ فساد، یہ طوفان، یہ بلا، یہ دکلا، یہ کیا ہے؟ یہ غداری ہے. ہم کو ہمارے ملکوں کو باندھ رہے ہیں، ملک کو کمزور کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم مسلموں میں غیر مسلموں میں آپس میں اتفاق محبت سے رہے، جو ہمارا ملک مضبوط ہے. اس لیے دوستو یہ علم جو ہے تو پرانے زمانے، قریب کے زمانے ایران سے تھا. ایران کی زبان کیا؟ فارسی ہے. ہمارے سارے اس کو ہمارا تعلق ایران سے زیادہ تھا. اسی وقت میں ہمارے سب لوگ جانتے تھے اچھی طرح. تو اسکولوں میں قاعدے سے فارسی رکھی گئی. بوستا تک پڑھاتے ہیں. کئی لوگ مجھے ملے الحمدللہ پڑھنے والے فارسی. اے تم فارسی کہاں سیکھی؟ ہمارے اسکولوں میں دیکھیے، اسکولوں میں تھا. کیوں؟ ہمارا رابطہ تھا کس سے؟ ایران سے. تاکہ فارسی زبان میں ہم سے رابطہ رکھے تو ہم ہندوستانی کو کوئی دقت پیش نہ آئے، تکلیف نہ آئے. کتنے ہمارے لوگ ہندوستان کے ہوشیار
ایسی باتیں سوچو تو کچھ کام آ جائے. ان لوگوں کو بولو ایسی باتیں سوچو، فساد چھوڑو، یہ مسلمان ہیں، یہ سکھ ہیں، یہ فلانا ہیں، یہ دیگر. ارے انسان کے ناطے سے ہم سب ایک ہیں، ہم انسان ہیں. آخر انسان کی انسانیت کبھی قبول نہیں کرے گی، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو. چلتا چلتا چلا جائے گا تو کوئی غیر مسلم بیچارہ کوئی تو اس کی لاش پڑی رہے گی، تو کیا مسلم کو یہ بے رحمی آئے گی؟ کیا یہ بولتا ہے چھوڑو سالے کو، آئے گا؟ آپ کے دل پہ ہاتھ رکھو بلا، کبھی نہیں آئے گا. اسلام مذہب نے ہمیں سکھایا ہے کہ انسان انسانیت کے ساتھ انسان بنا جاتا ہے. اگر جس انسان کے اندر انسانیت نہیں ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے. بس وہ بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اولیاء کے مذہب میں بیٹھے تھے. اولیاء کرام، آپ کہتے ہو کہ تم ملے لوگ، موری لوگ، پیر لوگ سیاست نہیں جانتا. ارے سیاست ہم سے سیکھ جاؤ یا تھوڑی. سیاست تو جانتے ہی ہمیں الحمدللہ. کوئی کورس کر لے ہم سے اللہ کے فضل سے، کورس کرائیں اس کو سیاست کی انشاءاللہ، اچھا کورس کروائیں گے. کہیں دنیا میں نیت کے اللہ کے فضل سے، غوث پاک کے وسیلے سے، مرشدوں کے دعا سے. کیا بات کر رہا ہوں. بایزید بسطامی جلیل القدر ایک بزرگ ہے، وہ جلیل القدر جن کے چہرے کے دیکھنے سے انسان کو معرفت الہی حاصل ہو جاتی تھی. اولیاء کے مجلس میں بیٹھے تھے، وہ سب دعا مانگ رہے ہیں، الہی تو خیر کر، الہی اس کا خیر کر. وہ خاموش ہے. سب نے دعا مانگ مانگ کے بیٹھ گئے. کسی نے حضرت سے کہا کہ حضور کہ کم سے کم ہم سب بزرگوں کے آپ آگے والے آقا ہیں، تو کم سے کم آپ تو دعا مانگ، تم مانگ لو، بعد میں آخر میں مانگوں گا. بہت پہنچ کی بات ہے، سننا سب سننا انشاءاللہ. سرکار بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ بس خاموش بیٹھے. آمین دعا کو مانگ رہا ہے، آمین. پھر کسی نے کہا حضور اب تو مانگو. آپ سب نے مانگ لیا. اب حضور بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ بسطام کے رہنے والے اپنے ہاتھ اٹھائے. سبحان اللہ. آپ کیا جانتے ہوں گے، کیا دعا مانگیں گے کہ اللہ مجھے سونے کا پہاڑ مل جائے تو زندگی بھر میرے اولاد کھاتی رہے. اس مانگا ہوا. ہم جیسا کوئی پیر صاحب ہوتا نہیں مانگتا، مولا یہ پہاڑ جو سونا بنا تو جان چھوٹے دنیا میں نہیں. الہی تیرے محبوب کے صدقے میں دعا مانگ رہے ہیں بایزید بسطامی، اے اللہ مجھے انسان بنا دے. کیا بنا دے؟ انسان. حیرت میں جتنے اولیاء بیٹھے، اولیاء کی مجلس تھی، ہم انسان نہیں ہیں. میں کب کہہ رہا ہوں آپ انسان نہیں ہو؟ میں تو رب سے مانگا ہے کہ مولا مجھے انسان بنا دے. سب نے حضرت سے وجود کی کہ ہم سمجھے نہیں آپ کی راز. سنو بیٹھو، اب انسان کسے کہتے اتنا سمجھ لو بس. بایزید بسطامی نے فرمایا انسان کس کو کہتے اتنا سمجھ لو. فرماتے دیکھو انسان اس کو کہتے ہیں، میں نے رب سے مانگی ہے دعا اس لیے کہ انسان وہ ہے، انسان وہ ہے کہ چونٹی سے لے کر کے انسان تک کچھ بھی ہو، غریب ہو، مسکین ہو، فقیر ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، شکل انسان ہو. بس اللہ تعالیٰ جل شانہ کی دربار میں دعا مانگی ہے کہ انسان اس کا نام ہے جو دکھ میں سکھ میں ہر ایک کو کام آ جائے. دکھ میں ہو برابر کا کام آ جائے، اس کا نام انسان ہے. میں ایسا بننا چاہتا ہوں خدا کے سب کے کام آ جائے. ارے بندو یہ تعلیم کس کے لیے؟ ہمارے لیے. یہ پہلے ہم انسان تو بولے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکری کے پیچھے دوڑے. بکری بھی ایک نادان کو تھی جو خوب دوڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام. بکریاں چلانے بھی آسان تھوڑی ہے. یہ مثال آپ کو سمجھا رہا ہوں، تھوڑی سی تعلیم کے تعلق سے سمجھ رہا ہوں. جب بکری بیچاری تھکی تو حضرت موسیٰ نبی تھے، بیٹھی تھکی ہانپ لی تو اس پہ ہاتھ پھیلا لیا. بکری بیٹا تجھے کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی نا؟ بکری کو کہے کہ تجھے تکلیف ہوئی ہے، خود دوڑے کچھ نہیں.
خود کو تکلیف کچھ نہیں، جانور، ایک جانور کو بھی ایک انسان نبی صاحب نبوت بھی یہ نہیں چاہتے کہ اس کو تکلیف ہو. اور انسان کب چاہے گا کہ انسان کو تکلیف ہو؟ انسان تو اس کو کہتے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اے ظالموں، تم قتل عام کرتے ہو، ناحق بے گناہ کسی کو مارتے ہو، چاہے مسلمان ہو چاہے کسی دوسرے مذہب کا ہو، وہ کسی مذہب کا نہیں ہے. ہمارا مذہب یہ کہہ رہا ہے وہ کسی مذہب کا نہیں. بے رحمانہ، بے دردانہ کے ساتھ جو قتل عام کرتے ہیں، لوگوں کے گردنیں اڑاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، کسی مذہب کا وہ مذہب اگر سچا ہے تو اس کو کبھی انسان نہیں مانے گا. اس لیے انسان بن مسلمان. الحمدللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد جو فرمایا ہے تعلیم تعلق سے، تو تعلیم بھی ہمیں انسان بنائے گی، انسان کے اندر انسانیت ڈالے گی. تعلیم یہ اخلاق اچھے آئیں گے تبھی دنیا میں ہر طرح سے ہم انشاءاللہ کامیاب ہو سکتے ہیں. اس لیے تمہارے بچوں کو، تمہارے بچیوں کو خوب دینی دنیاوی تعلیم دونوں دو. ایک سے کام نہیں چلے گا، ایک سے کام، گھوڑا گاڑی جو ہے نا ایک پہیے سے نہیں چلے گا، دو پہیے چاہیے گے اس کی. سواری ہے یہ کار وہ تو چار پہیے جائیں گے، تین پہیے سے چلے گی نہیں چلے گی. اس لیے دوستو علم دینی بھی ضرورت ہے، دنیا کی بھی ضرورت ہے. تم نوکری کا، کئی لوگ بیچارے سوچتے ہیں یار نوکری ملتی ہے میں پڑھا کے کیا کریں، یہ مت سوچو. تمہیں کوئی انگوٹھا چھاپ نہ کہے یہ سوچو. مسلمان انگوٹھا چھاپ یہ بدھو ہے. ارے ہم جب سنتے ہیں نا، ہم سنتے ہیں تب جلن ہوتی ہے. اچھے خاصے سبھاؤں میں جو اچھے خاصے سمجھو کہ گریجویٹ لوگ جو ہے بول لیتے ہیں تو مجھے بولنا پڑتا ہے. یا تم کیا سمجھتے ہو مسلمانوں کو؟ تو یار مسلمانوں کا حق تو تم لوگوں نے تلف کیا ہے، تم لوگوں نے دبایا ہے مسلمانوں کا حق. اس لیے دوستو پڑھو تو یہ بیماری مٹ جائے. ہمارے منتری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پڑھو، پڑھائی کے بغیر کچھ نہیں ہے. تو پڑھو یار، پڑھو گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے. دین بھی پڑھو، دنیا بھی پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. اس بہتر اور نوری مہینے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اتفاق محبت سے رکھے. ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ امن اور چین والا بنائے. رب کریم جل شانہ ہمارے ملک کو ہمیشہ اس طریقے سے رکھے جو کسی ظالم کی بد نظر نہ پڑے. اللہ تعالیٰ خوش آباد رکھے. ہمارے منتری صاحب جو آئے ہیں تو کمیٹی کے طرف سے میں ان کا شکریہ ادا کر دیتا ہوں. بہت اچھا ہوا آئے، بہت خوشی ہوئی. انہوں نے جو بھی اپنا خیال اظہار کیا بہت اچھے خیال اظہار کیے. جو بھی مدد کے لیے انہوں نے کہا ہے تو وہ بھی بہت اچھا ماشاءاللہ. اور آپ جتنے سارے بیٹھے ہیں آپ مدد دے کے، مدد لکھوا کے پھر یہاں سے اٹھے. اور اس کے بغیر آپ یہاں بیٹھے رہے کو اٹھے نہیں، مہربانی کر کے. یہ مجلس جلسہ جو ہے بکھر جائے گا کم کا، اس لیے آپ بیٹھے رہے. ہم لوگ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.